سوال ہے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب ہے 1591 میں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کتنی سورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب ہے 6 سورتیں: سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نوح۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے ساتھ 80,000 فرشتے جلوس کی شکل میں نازل ہوئے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سوال: قرآن مجید میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا قرآن مجید مکہ بھیجا تھا؟ جواب ہے بابر۔ سوال ہے کس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی؟ جواب ہے غزوہ خندق میں۔ سوال ہے کس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف۔ سوال ہے کس صحابی نے جنگ کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب ہے مریض کی۔ سوال ہے کس کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا؟ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کس نبی کو 72 زبانیں سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کس نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کون سا بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟
جواب ہے اورنگزیب۔ سوال ہے کون سی چیز یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا؟ جواب ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات۔ سوال ہے کون سے صحابی اسلام قبول کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع پھل کو کھا کر گناہ کیا تھا؟ جواب ہے یہ گناہ نہیں بلکہ بھول تھی۔ سوال ہے کیا میری فقیرہ بیوی کے لیے میرے خاص مال سے حج کرنا جائز ہے یا نہیں جبکہ وہ اپنا فریضہ حج ادا کر چکی ہے؟ جواب ہے ہاں یہ جائز ہے جبکہ اس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس احسان کرنے کی وجہ سے تمہیں بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ سوال ہے محمد بن قاسم کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے صالح بن عبد الرحمن اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سوال ہے وہ کون سی عورتیں ہیں جو عام عورتوں کی طرح نہیں؟ جواب ہے نبیوں کی عورتیں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں 1000 سال رہے لیکن کبھی زمین کا پانی نہیں پیا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی نمازیں ہیں جن کی قضا ادا نہیں ہو سکتی اور اس کا ادا کرنا واجب ہے؟ جواب ہے عیدین اور جمعے کی نمازیں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے جب عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہاں ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ جواب ہے جنت میں عورتوں کی عمر 17 یا 18 سال ہوگی۔ سوال خطبہ کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے کس کو دی؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ سوال سب سے پہلے جمعہ کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب ہے 1 ہجری میں پڑھی گئی۔
سوال ہے سب سے پہلے شاعر کون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال سب سے پہلے کس عورت کے کان بیندے گئے یعنی چھیدے گئے؟ جواب ہے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال سب سے پہلے وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال سعودیہ عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال ہے شادی کی پہلی رات اذان دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے کوئی فائدہ نہیں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ سوال غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 2 گھوڑے۔ سوال فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 7 حروفوں پر قرآن اتارا گیا ہے، ان 7 حروفوں میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے 7 حرفوں میں نازل کیے جانے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک 7 عربی لہجوں میں نازل کیا گیا۔ سوال قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت الواجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔